مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت احسان کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے حبیب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہماری سلامتی کے لیے، جس میں ہم سیف رہیں، ہم بچے رہیں، ہمارا نقصان نہ ہو. ہمارے لیے راستہ پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ اکبر. پچھلے 2 جمعہ مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر میں، تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ ایک نمونہ تھے اس دین کے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو، اپنے حبیب کے سینہ اقدس کے اندر میں اپنے کلام کو اس طرح انڈیل دیا کہ اس دل مبارک کا حصہ بن گیا، اس مزاج کے ساتھ مل گیا دین. اما عائشہ فرماتی ہیں خلق قرآن دیکھنا ہے تو خلق نبی دیکھ لو. اب رسول اللہ کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ جس کا ہر فعل، ہر قول بعین ہی رضائے خداوندی اور اللہ کی منشا کے مطابق تھا، کیونکہ اس کو انکلکیٹ کر دیا گیا ساری چیزیں اس کے من کے اندر. بندے کے اندر عقل ہے، علم ہے، وہ ساری چیزوں کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن اچھی چیز کے ساتھ جب تک اس کا مزاج ملتا نہیں، وہ اچھی چیز سے کما حق کو نفع نہیں اٹھا سکتا. انسان کی فطرت. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ پروفیسر آف سرجری سامنے بیٹھے ہیں. یہ طب کے اندر میں اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھی جاتی ہے ہیزرڈز آف اسموکنگ، کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے ان نقصانات کو دیکھتے بھی ہیں. پھر کتنے ایسے ہیں اس شعبہ کے اندر میں بڑی لیول پہ پہنچے ہوئے لوگ، ان کا من چاہتا ہے تو وہ اسموکنگ کرتے ہیں. اب ان کے یقین میں کوئی کمی ہے، ان کے مشاہدے میں کوئی کمی ہے. عام بندہ تو سوچ سکتا ہے کیسے انہوں نے تو وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے نقصانات دیکھے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. دل چاہتا ہے، مزاج چاہتا ہے، تو باوجود وہ نقصان ہونے کے بھی، اس کو نقصان ماننے کے بھی، پھر اسی نقصان کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جن پہ انعام کیا من النبیین، ان کے قلوب اور نفوس کے اندر اللہ پاک نے اپنی ہدایت کا نور جو ہے، وہ روشنی جو ہے، وہ ان کے اندر داخل کر دی. اب ان کے قلوب اور اذہان انسان ہونے کے باوجود اس طرح روشن تھے کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، اس کی طرف جا نہیں سکتے تھے. اس لیے ان کی اتباع کا حکم دیا گیا. کہا تم جب اس طرح اتباع میں ہوگے تو مجھے ویسے پیارے لگو گے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ گروہ ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوئے تو ان کے قلوب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نور داخل کر دیا، یہی روشنی داخل کر دی، یہ ہدایت داخل کر دی۔ اس لیے آپ کے تمام روزمرہ کے معمولات جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھے۔ 14-15 مرتبہ اللہ نے اپنے کلام میں ان گروہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ انہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، صدیقین کہلائے، اپنی مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا، حتیٰ کہ اگر جان بھی گئی تو شہداء کہلائے، اپنے آپ کو ان عمل صالح کے اندر میں ڈال دیا، صالحین کہلائے۔ ان کے لیے اللہ نے کہا یہ حسن اولئک رفیقا، یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ تو پچھلے 2 جمعہ میں نے ان اصحاب کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ان اصحاب کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا عجیب تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر احکامات خداوندی اس طرح رچ بس گئے تھے کہ وہ تمام کے تمام میں قول اور افعال کے اندر میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے بنے۔ اپنی عقل و دانش کے حساب سے نہیں بنے، اس نسبت مبارکہ سے ان کے اندر وہ داخل ہونے کی وجہ سے بنے تھے۔ اس بات پہ بہت غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بندے تو وہ بھی تھے، لیکن ان بندوں کے اندر جو ایمان کی مضبوطی، جو احکامات خدا پہ اوپر عمل، وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی، ان کے ساتھ محبت، وہ تعلق اتنا زیادہ بنا کہ ان کے لیے اوڑھنا بچھوڑنا، ان کے لیے مشعل راہ، ان کے لیے ہر چیز جو تھی وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اس لیے ہمہ وقت وہ محبت کا اظہار ان چیزوں سے ہوتا تھا جو محبت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز پیاری لگے، ہم اس کی خاطر لڑنے کو بھی تیار ہو جائیں گے، لڑائیاں بھی کریں گے، قتل تک بھی کر دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے ہم اس سے پیار کر رہے ہوں۔ پیارا لگ جانا اور چیز ہے اور پیار کرنا اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں ہر چیز تمہیں جننے والے جن سے تم جنے گئے ہو اور والناس اجمعین، سب سے زیادہ تمہارے لیے محبوب نہیں، یعنی کہ تم مجھے ان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس محبت نے ان کو محبت کرنے والا بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ پیارا ہو تو بندہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن جو محبوب ہو اس کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے، پہلا چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جس کی ناراضگی کا دل میں خیال آئے، بندہ سوچے میں اب اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا جو ایلیمنٹ تھا، ان کو ایک ہی نظر آتا، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ ناراض ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال عرض کرتا ہوں، فَمَنْ رَاغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس کو رغبت نہیں میری سنت سے، میرا ہی نہیں۔ اب حضور کی سنت سے مراد کیا تھی؟ کہ حضور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ زندہ اپنے رب کے لیے تھے، اس کی اطاعت کے لیے تھے، اس کی رضا کے لیے تھے، اور یہی بات ان کے اندر سے نکلتی تھی، ان کے اقوال اور اعمال کے اندر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ان کے ساتھ ملنے ملانے سے ایمان کی کیفیت اس طرح بن جاتی تھی، گویا کہ اپنے رب کے سامنے ہوں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو۔ یہ کیفیت جو ان کے اندر ایمان کی بڑھتی تھی، داخل ہوتی تھی، یہ اس ایمان کی وجہ سے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر یہ ایمان موجود تھا۔ یہ ایمان ان کے اندر اس محبت کی وجہ سے داخل ہو جاتا تھا۔ تو پھر والذین آمنوا شد حبا للہ، پھر رب کے ساتھ شدید محبت میں وہ داخل ہو جاتے تھے۔ تو پہلی بات ان کے اندر یہی آتی تھی، اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا اس بات،
یہ خشیہ اللہ کا، یہ ڈر ان کے اندر جب داخل ہو جاتا تھا تو کوئی حکم خدا جو شریعت مطہرہ ہے وہ ان کو بوجھ نہیں لگتی تھی طبیعت پہ، طبیعتیں مائل ہو جاتی تھیں ان کی طرف۔ اللہ، اس لیے وہ کرائٹیریا ہیں ہمارے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا ان کی محبت کے اسلوب، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے محبوب لگتے تھے تو ان سے رہا ہی نہیں جاتا تھا کہ حضور کے دیدار کے بغیر رہیں۔ ہمہ وقت ان کی ایک کوشش ہوتی حضور کے پاس جائیں، حتیٰ کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ خفا بھی تھے تو ان کو طمانینت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے۔ آج اسلام بے تحاشا پھیلا ہوا ہے، ہر پانچواں بندہ مسلمان ہے، ہر پانچواں بندہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے بعد لوازمات بھی بہت زیادہ ہیں، مال و دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر میں مسلمانوں کا روب داب نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، زوال ہے، اس لیے کہ یہ اندر کی کھیتی جو ہے یہ اجڑی ہوئی ہے۔ اس کھیتی کے اندر میں ہماری طبیعتوں کے مطابق اختلافات ہیں، یہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں، فلاں ایسے ہے فلاں نہیں ہے۔ بات محبت کی ہے، اگر ہے تو پھر تیرے اندر یہ سوالات جو آ رہے ہیں تیرا تو دل لگا ہی نہیں، اعتراض تو وہاں آ رہا ہے جہاں تیرا دل ہی نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کی وجہ سے اعمال میں بھی گڑبڑ آ رہی ہے، اور وہ اعمال ہونے کے باوجود وہ جذبہ جو اعمال کے لیے اس کے اندر اس کے لیے جو فورس تھی اس کو لے کے جانے کی، وہ کہاں ہے ہمارے مسلمانوں کا؟ لیکن اس کی تازہ مثال میں ایک دیکھوں، ابھی جس طرح غزہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ نہتے لوگوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، سارے مسلمان چاروں طرف ہیں اور بڑی بڑی سلطنتیں ہیں۔ اتنی سی بات سوچی گئی دنیاوی اعتبار سے کہ ان کو کہیں کہ جی تم ادھر یہ بند کرو جنگ، نہیں تو ہم تمہارے سے تجارت بند کرتے ہیں۔ دل مانے؟ دل مانے کسی کے؟ خالق اور رازق جو رب ہے تو ان کو تو رازق یہ تجارت میں نظر آیا۔ کوئی دل مانے؟ اب اگر پیچھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانے میں تو ایک سابقہ میں نے واقعہ نوٹ کیا، اللہ اکبر۔ وہ اونٹ لینے گیا، اس کے نوکر نے اس کے 300 وہ لگائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ٹھیک ہو رہا ہے، دوسرے یہ آئے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کی قیمت کم ہے، اس کی اور قیمت کر دو۔ وہ 300 سے 500 کی طرف چلے گیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح یہ اس کو زیادہ پیسے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا؟ کہتا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا مسلمان کی خیر خواہی کرنا، تو مجھے اس کی خیر خواہی اس میں لگتی تھی کہ میں اسے زیادہ پیسے دے دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اتنا محبت کا ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ جب تک حضور کو دیکھتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اب یہ بات کسی کے اندر لگی نہ ہو تو اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کو اپنی بیوی سے شک ہو نا تو جب تک اس کو دیکھے نہ تسلی نہیں آتی۔ جب حضور کی بات آئے تو بڑی بوجھ لگتی ہے، وہ بندہ ہی تھا، ہاں بندہ ہی تھا، لیکن وہ بندہ وہ تھا جس پہ وحی آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ما بی مرض ولا وجع اذا حتی الفاقہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب تک میں آپ کو دیکھنا لہوں وحشت اور پریشانی میں رہتا ہوں، مجھے دیدار کے ساتھ چین مل جایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہوتا تھا، ہر لمحے یہ ڈر کہ نبی نہ ناراض ہو جائے، یہ ڈر تبدیل ہوتا تھا کہیں رب نہ ناراض ہو جائے۔ اب دیکھو ایک حکم ہے نماز پڑھو، یہ رسول اللہ نے سنایا تھا صحابہ کو، صحابی رسول تکبیر تحریمہ سے پیچھے رہ گئے، یہ دل غم سے اتنا پھٹتا تھا کہ روکتا تھا ایسے جیسے ماں مر گئی ہو۔ کیا نماز فوت ہو گئی تھی اس کی؟
کیا رکعت فوت ہو گئی تھی؟ نہیں، خشیہ یہ تھا، ڈر تھا، میں رب کے سامنے تھا، مجھے دیکھ کر یہ سست ہے، میری پکار پہ، حیا علی الفلاح پہ یہ پیچھے رہ گیا تھا۔ میری تیری 10 نمازیں گزر جائیں تو اس دل کے اوپر وہ ڈر کی کیفیت نہیں آئے گی۔ وہ بھی انسان تھے، انہوں نے قرآن پڑھ کے یہ ڈر نہیں لیا تھا، یہ حضور کے سینے سے وہ خشیہ ان کے اندر داخل ہوا تھا۔ ورنہ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، 50 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، اقم الصلاۃ اقم الصلاۃ، اس کی تشریح بھی پڑھ لیں گے، اس کے نقصانات بھی پڑھ لیں گے، فوائد بھی پڑھ لیں گے، لیکن ادھر جو نہیں رنگتی، ادھر جو رنگنے کے لیے وہ تعلق چاہیے تھا جو تعلق ان کے اندر داخل ہوا تھا۔ تھوڑا تھوڑا قرآن سنا تھا، ابھی بہت کم تھے جنہوں نے پورا قرآن سنا، 23 سال لگے تھے قرآن کو آہستہ آہستہ سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جتنا سنا تھا وہ ان کے دلوں اور نفوس کا حصہ بن چکا تھا۔ آج وہی ساری تفاسیر اس کے ساتھ موجود ہیں، اس وقت شرحیں بھی موجود نہیں تھی، ان کی تفصیلیں بھی موجود نہیں تھیں، لیکن سننے کے ساتھ ہی یہ دلوں کے اوپر وہ جم جاتی تھی، اندر چیز داخل ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا ان کا ایلیمنٹ اس طرح تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، جو چیز آپ کو پسند نہیں آئی وہ آپ نے ختم کر دی، تو اس کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کتنا نقصان ہو رہا ہو، اور وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کر لیں، اڈاپٹ کر لیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی، وہ انگوٹھی سونے کی تھی اور تھوڑی زیادہ قیمت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، آپ نے انگوٹھی ایسے ہوتا، تجھے پتہ نہیں کہ مسلمان کے لیے یہ حرام ہے، ایسے پھینک دی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے حرام ہے تو بیوی کو دے دینا۔ اب عقل کا تقاضا تو تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی صحابی کی بات سنیں، وہ کہتا جس کو حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کس طرح اٹھا لوں؟ حضور فرماتے ہیں جو میری سنت سے رغبت نہیں رکھتا وہ میرا نہیں، اور میرے اور آپ کے درمیان میں تو اپنی طبیعت کے مطابق ہی سنتیں ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہے ہی نہیں ہے، تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، تو نے پتہ ہے تجھے یہ نہیں؟ میں نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اس کے لیے تو تیرے مزاج کے مطابق مل گئی تو تیرے خیالات وہ بن گئے، اس کے مزاج کے مطابق مل گئی وہ خیالات بن گئے۔ وہ جن کے مزاج رسول اللہ سے ملے تھے ان کے خیالات کیسے تھے؟ ان کو محبت میں محبوب کی تعریف کرتے ہوئے غلو محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ اس پر تولتے نہیں تھے محبوب کو، نہیں ایسے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تیرے جتنے مرضی بھی کہنے کے ساتھ وہ رہنا اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ کا محبوب ہی ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ لیکن تیرے دل کے اندر میں باتیں اور آئیں گی، اس لیے کہ تیرا دل وہ محبت میں سرشار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعب بن مالک تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، ان کے اندر میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، حضور دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، بس اگر نظر پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایسے منہ کر لیتے تھے، دوسری طرف چہرہ اقدس پھیر لیتے تھے، سلام کرتا تھا، اس کو یہ نہیں پتہ تھا حضور نے جواب دیا ہی نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی اس کے والدین کے گھر بھیج دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اب اپنی عقل کے مطابق، شریعت کے مطابق دیکھے یہ حضور نے کیا کیا، وہ صاحب شریعت تھا، اس کے کوئی فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں تھا۔ اب اس کو تولنا شروع کر دے کہ انہوں نے نکائی بیوی کو ایسے کر دیا تو مارا تو یہ گیا ہے، حضور کا تو کچھ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح وہ کہتے ہیں میں آ کے دیکھتا تھا کہ حضور کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں ہلے، وہ اس بات کے اوپر ہی سرشار چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ کافر اس کے پاس گئے، تو اتنا ہے تیرا تو انہوں نے خیال ہی کیا نہیں کیا۔ اس دن رویا، یا اللہ میں ماری جاؤں، میں زمین ہی پھٹ جائے۔ اللہ نے اس کی معافی دے کے قرآن میں حکم دیا،
اللہ کے محبوب کو کہ میں نے ان تینوں کو، وہ اور اس کے ساتھ والوں کو معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی آ رہے تھے مسجد سے، بھی باہر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ اتباع کا عالم تھا ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے جذبہ اطاعت کے لیے صرف مسلمانوں مردوں میں نہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ بات اسی طرح کی تھی۔ بدری صحابی ابو اسید مالک بن ربیعہ وہ روایت کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے رش کے باعث مرد اور عورتیں جب اکٹھی ہو جاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے رہو، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا مناسب نہیں ہے، کناروں پر چلو۔ یہ خواتین کے لیے فرمایا گیا۔ پھر صحابیات جو ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، حتیٰ کہ اتنا قریب ہونے کی وجہ سے ان کا کپڑا بھی دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا۔ یہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ سے انگلی پھینکی تھی، وہ میں سب ابھی کا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ اور عبداللہ بن عباس ان 3 عبداللہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بچپن سے اس طرح گزاری اور اللہ نے ان کو اپنے اپنے وقت کا امام کیا۔ اب ان باتوں پہ اگر ہم غور کریں تو اس اطاعت کے اندر میں، اس وارفتگی کے اندر میں، اس عشق کے اندر میں، ان کے قلوب و اذہان کے اندر میں دین کس طرح روشنی کی طرح داخل ہوا ہے۔ اب احکامات خدا کے اوپر ان کے اعمال دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے لیے ان کے احکامات دیکھیں۔ ادھر سے بندہ اٹھایا، ادھر سے اٹھایا ہے، آپ نے جوڑا جوڑا بنا کے مواخات بنا کے رکھ دی، ان کو اپنی جان کی طرح محسوس ہوا ہے۔ بڑے فن خان ہم اس وقت تبصرے کرنے والے، اپنا سکا بھائی اپنی طرح لگتا ہے کسی کو؟ بتاؤ نا، لگتا ہے اپنی طرح؟ بٹوارے پہ اتنی جنگیں اور اتنی لڑائیاں اور اتنی قتل و غارت ہوتی، اپنی طرح تو لگتا ہی نہیں دوسرا بندہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو غیر تھے لیکن بھائی بنائے۔ حضور نے فرمایا میرے سینے سے ماں کے دودھ کی طرح تم نے ایمان پیا ہے، تم بھائی ہو۔ جس کے لیے تو ایمان اس کی اپنی وجہ سے آ گیا ہے، وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے آ گیا ہے، تو اس کو تو کیا قدر ہوگی؟ جس کو یہ ہے کہ رسول اللہ کے صدقے سے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں تک ایمان بھی پہنچائے، اعمال بھی پہنچائے، ان کی تربیت بھی کرے اور اس طرح کرے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ان کے لیے تو حضور کی ذات ایک محسن کے طور پر، ایک احسان کے طور پر اس طرح کی چیز ہوگی تو ان کے اندر بھی وہ چیز بھی اسی طرح داخل ہوگی۔ ان کے اندر داخل ہوئی نا، آدھا رکھ کے کہتا یور چوائس، ٹھیک ہے نا؟ وہ تھا اپنی طرح لگنا۔ وہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ وہ ماں باپ فوت ہو جاتا تھا تو ماں کو نیلام کرنے والوں کے اندر کیا روشنی آئی تھی کہ حضور نے فرمایا جنت اس کے قدموں میں ہے، وہ اس کو چومنا شروع ہو گئے۔ باپ کے چہرے کو دیکھنا، آپ نے کہا یہ جنت کے دروازے کی طرح ہے، قرآن پاک کی طرح ہے، کعبہ شریف کی طرح دیکھنے کا ثواب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں تولا کہ وہ کعبہ تو وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے باپ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا، وہ بتانے کے لیے جس طرح وہ محترم مکرم ہے، یہ بھی محترم اور مکرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنا دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر کا بغض اور کینہ ہی وہ ہے جو اس کو یہ لینے نہیں دیتا۔ وہ الفاظ کے اوپر غور کرنے کے لیے مرتا رہے گا، کبھی اس کی ذات کی محبت کے اندر میں سرشار ہو کے تو دیکھتے رہا اندر جو ہے اس کے اندر میں وہ نور ایمان کس طرح داخل ہوتے ہے۔ وہی نور ایمان تھا، ان کو خشیہ الہی جتنا تھا، احکامات خدا کے اوپر جتنا عمل تھا وہ کر کے تو دکھا دیں۔ نمازیں اپنی طبیعت کے مطابق ہر کوئی پڑھنے کو تیار ہے، کبھی اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر بھی تو پڑھنے والا ہو۔ جب رزلٹ آنے لگتا ہے طالب علموں کا تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ پاس ہو جائیے۔ کبھی اس قرض کے طور پہ پڑھی ہے کہ میرے پہ قرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ وہ دل ہی اس طرح کے نہیں بنے ہوئے۔ وہ جب دل اس طرح کے بنے ہوئے تھے تو بڑی سے بڑی طاقتیں جو ہیں بے سر و سامانی کے عالم کے اندر میں بھی ان کو شکستیں ہوئیں کہ نہیں ہوئی؟
ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کو ہی کیا ہوا تھا نا، ایک ملک فتح کر کے آئے ادھر اس طرح. اب وہ پادری اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کہ ٹھہرو تم لوگ، ان کو محاصرہ رہنے دو. ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جگہ تو فتح ہونی ہے، لیکن فتح ہونی جس سے ہے اس کی نشانیاں موجود ہیں، مجھے دیکھنے دو یہ بندہ وہی ہے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ نہیں ہے، ان کو 20 سال لگا رہنے دو، تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتے. جب کچھ عرصہ گزرا، تھوڑی تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ ہٹ ہی نہیں رہے. پھر دوبارہ مذاکرات کا ڈول ہوا تو کہنے لگے کہ تم کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ کس سے ہماری یہ فتح ہونی. انہوں نے کہا وہ کون ہے بتاؤ. تو کہنے لگے کہ وہ اس طرح ہے کہ وہ فرق کرنے والا ہوگا، اس کا فاروق لقب ہوگا. انہوں نے کہا وہ تو ہمارا امیر المومنین ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ لشکر میں تو وہ نہیں ہے اس طرح. انہوں نے پیچھے بلایا، وہ آئے. وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا اب ہمارے اوپر کرم ہو گیا، ہم نے اتنے شہر فتح کر لیے اس طرح ہیں. تو وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. انہوں نے اذان دی، لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ واہ واہ آج تو مسلمان. انہوں نے کہا ہم نے ان کے سامنے جانا ہے لشکر پہ، تو حضرت آپ اس طرح کریں کوئی اچھی سواری پہ اور اچھے لباس پہ سائیں، کیونکہ وہ تو وہاں سے چلے تھے اس اونٹ کے اوپر جس کے اوپر پیمند لگے لباس کے ساتھ آ گئے تھے. وہ انہوں نے مصری گھوڑا لیا، سفید لباس ان کو پہنایا، اوپر چڑھایا. چند قدم چلے تو کہتے ٹھہرو ٹھہرو، میرا دل اجڑ گیا ہے ایمان سے، مجھے نیچے اتارو، مجھے تو اپنے اندر خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تکبر کی. اللہ میری وہی سواری لے کر آؤ اور وہی لباس لے کر آؤ. جب اس پہ چڑھ کے آگے گئے، اس نے اوپر سے دیکھا تو نشانیاں وہی تھیں جو اس پہ اوپر وہ آ رہے تھے. اس نے کہا جلدی اترو، ان کے ہاتھوں میں جا کر یہ چابیاں دو، ان کے قدموں میں جا کر ایمان لے لو. اور بغیر کسی لڑائی کے وہ فتح ہو گئی. آج مسلمان، بہت مسلمانوں کے پاس مال ہے، ساری چیزیں ہیں، ایمان کی وہ رتی جو حضور کے دل کے ساتھ دھڑکنے والی تھی وہ مر گئی ہے. مال بھی ادھر ہے، اسباب بھی ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہے، اس لیے ادھر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں مسلمان. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جذبہ محبت تھی جس نے ان کو عمل بھی صالح بنا کے رکھ دیے، شریعت کے مطابق عمل بھی بنا کے رکھ دیا، ساری چیزیں اس طرح کے رکھ دیں. ان کے دلوں کے اندر میں اللہ کا ڈر ایسے تھا جیسے اس کے سامنے ہوتے ہوں. اس لیے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے تھے، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھی، دل کانپتے تھے، دل کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی تھی. کس طرح ترمذی کی حدیث ہے، حنظلہ کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں منافق ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، تم تو اچھے بلے ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں جب حضور کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی، جب میں گھر میں آتا ہوں یہ حالت نہیں رہتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اور روئے. آگے حضور سے یا رسول اللہ ہم تو مارے گئے. ان کو پتہ تھا کہ ایمان ہمارا یہاں آنا ہے، جس نے بتایا ہے ہمیں اللہ کا، اسی کے پاس آ گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے جب تمہارے دل نافرمانی کی طرف جاتے ہیں جی کانپ جاتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں. تو آپ نے کہا احسن حالت ہے، اور وہ حالت جو میرے سامنے رہتی ہے یہی موجود ہو تو فرشتے آ کر تمہیں مصافحہ کرتے پھریں. اللہ، یہ محبت کا عالم ہوتا تھا کہ حضور کی ذات کے اوپر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے. عمر ہی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی جان کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اس سے زیادہ محبوب ہو. بڑی دنیا نے کہا بیجا کیا بات ہے ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تو نے ایسے کہا ہے، میں تیرے ماں باپ فدا تیرے پہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا ایمان کا فکر کرنا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی مان لوں، سامنے بیٹھ گیا. حضور کی نظر پڑی، ایک دم وارفتگی میں کانپے اور کہتے میں قربان تیرے پہ یا رسول. آپ نے کہا اب تیرا ایمان مکمل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وارفتگی ہی تھی کہ ابو عبیدہ بن جراح ہی ایک سری پکڑی ہوئی آ رہے ہیں، لا کے قدموں میں رکھ دیں، یہ بھی نہیں کسی شاپر میں ڈال لے. میں نے کہا کیا ہے میرے ابے دا سر ہے، کیوں؟ یہ آپ کے خلاف بکواس کر رہا تھا. یہ تھی وارفتگی ان کی، یہ تھی محبت ان کی. حضور نے فرمایا اس چیز کی ضرورت ہے تو سارے اس کے اوپر دینے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے فرمایا ادھر جانا ہے، سارے ادھر جانے کے لیے تھے. آپ نے فرمایا روزے رکھنے تو روزوں کی طرف آ گئے. آپ نے فرمایا شراب آج سے نجس ہے، یہ جس دن نجس کا آرڈر آیا ہے
کعب بن مالک بیٹھے شراب پی رہے تھے دوستوں کے ساتھ، بچے نے آ کے کہا، حضور نے فرمایا نجس ہے، یہ دل کو نجس محسوس ہوئی، وہ بھی پھینک دی، برتن بھی توڑ دیے، بیچی بھی نہیں، کیونکہ اس کے عوض نجس آئے گا۔ میں آپ تو یہ سوچیں گے ہمیں نہیں پینی، یہ کافروں کو، ٹھیک ہے، کاروبار ہے اس میں تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نجس لگی نہیں۔ اب پیشاب کا بھی کاروبار کر لو نا، پیشاب ہندو پیتے ہیں تو گائے کا پیشاب لے کر بیچنا شروع کر دو ان کو، وہ نجس لگتا ہے، کیا کرے، اس کی طرف تو دل نہیں جائے گا تجارت کے لیے، لیکن اس کی طرف دل اس لیے جائے گا کہ دل کو نجس لگتی نہیں۔ اللہ، دل کو وہ نجس لگتا ہے، گناہ وہ لگتا ہے جس کو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ گناہ تو وہ ہے جس کو اس نے روکا ہے، اور اس نے کسی کو خود نہیں کہا روکنے کے لیے، اس نے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا ہے، بے شک کلام اللہ کا تھا، لیکن زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہونے کے بعد لوگوں کے کانوں تک پہنچا تھا، اس لیے بات اس سے سنی تھی، اور اس بات کو وہ اللہ کا حکم مانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ، اس لیے اللہ نے یہ باتیں سکھانے کے لیے جہاں کا آتی اللہ ساتھ آتی الرسول بھی کہا ہے، اکیلا آتی اللہ کہیں نہیں فرمایا، ہاں آتی الرسول ضرور ایک دفعہ قرآن میں فرمایا ہے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کمپیریزن وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے مقابلے اللہ جب اور ہے ہی نہیں تو اللہ سے کمپیریزن ہو سکتا ہے کوئی؟ بے وقوف آدمی ہے وہ رسول اللہ کی بات کو اللہ سے کمپیریزن کرے گا، یہ رسول کو ایسے کہہ رہے ہیں، رسول کو جو مرضی بھی کہہ دیں آپ، جتنا مرضی بھی آپ اس کو بڑا سمجھ لیں، وہ مخلوق ہی رہنا ہے، وہ خدا تو بننا نہیں ہے۔ اس کو جو اتنا کہا جاتا ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کوئی مخلوق میں ایسا حضور جیسا؟ جب کہتے ہیں اس طرح کا اور کوئی مثال لاؤ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے مقابلے میں کر رہے ہیں، تیری سوچ ہی نہیں بنی، تیرے اندر وہ ایمان کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سب کو جو ہے یہ اکابرین جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی وہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی اسی لیے ہے، اس زبوں حالوں کی وجہ سے سب کچھ لوازمات ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا کے اندر میں تباہ و برباد ہیں، اور کسی جگہ کے اوپر ہماری بات نہیں ہو رہی۔ علامہ اقبال نے تو اس وقت بھی یہ بات بولی تھی، وہ شعر بھی میں نے ڈھونڈے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے کہا تھا، ایک طویل نظم بھیجی تھی انہوں نے، لبرل بادشاہ تھا امیر امان اللہ خان افغانستان کا، اس کی طرف، اللہ اکبر، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، جسے حضور کے عشق کی دولت مل گئی، بہر و بر در گوشہ دامان اوست، اس کے گوشہ دامن میں خشکی اور تری کے تمام خزانے موجود ہیں۔ سوز صدیق والی از حق طلب، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے صدیق اور حیدر کرار کے سوز جگر کی خیرات عطا کرے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ اکبر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ وہ تجھے عشق رسول کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ زاں کہ ملت را حیات از عشق اوست، کیونکہ ملت اسلامیہ کی حیات و بقا اس محبت عشق رسول سے ہے۔ برگ و ساز کائنات از عشق اوست، ساری کائنات کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہے، محبت سے ہے۔ رو را جز عشق او آرام نیست، جس طرح ان کے عشق کے بغیر روح کو چین نہیں، عشق او روز زیست کورا شام نیست، ان کا پیارا روشن دان ہے جسے کبھی شام نہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومتیں کر کے بیٹھ گئے۔ آج ہر چیز موجود ہونے کے بعد یہ ایمان کی یہ جو چاشنی ہے، یہ جو ایمان کی روح ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے جو دین ایمان کی روح ہے۔ نام سے تو مسلمانی ہے، لیکن مسلمانی کے لیے تیرا دل تڑپتا ہی نہیں، تیرے لیے وہ بات آتی نہیں، تجھے تو اپنا آپ حضور کی طرح بنانا مشکل لگتا ہے۔ تیری طبیعت کے مطابق ہو تو تجھے جوازن نظر آتی ہیں، نہیں ایسے ہے، نہیں ایسے ہے۔ اگر تیرے دل کے اندر میں وہ محبت ہو تو تجھے حضور کی طرح تو خانہ پیشاب کرتے ہوئے بھی اگر تو سنت کے مطابق بیٹھا ہو تو وہ بھی تیری عبادت کی نہیں جائے گی، اللہ کو یحببکم اللہ پیارا لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن تیرے میرے لیے تو وہ محبت اتنی آئے گی تو ہم ان کی طرف، ان چیزوں کی طرف آئیں گے نا۔ وہ تو تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کیا انسان نہیں تھے؟ انسان تھے، لیکن وہ محبت کا ایلیمنٹ تھا کہ ان کے لیے اس طرح کی باتیں آتی تھیں۔
وہ ماں باپ کی اس طرح کی باتیں آتی تھیں، وہ ایسے نہیں تھا کہ ان کے لیے اس لیے کہ وہ آیا تھا بس چلے گیا تو پھر تیرے لیے بھی ساری چیز چلے گئی ہے، اس لیے تیرا کام بھی اسی طرح ہو گیا۔ وہ جانے کے باوجود بھی ختم نبوت کے تاج کے ساتھ اپنی شان کے مطابق وہ اپنی ساری چیز کے ساتھ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور آج اس زوال کا سبب جو ہے وہ صرف یہ ہے جس کے لیے ان کی تگ و دو تھی یہود و نصارہ کی، نکال دو ان سے روح محمد۔ تو ہمیں جو ہے یہ جو دن آتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے جس میں ہے کرون کا اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ نعتیں تماشے بنائیں ہم یا یہ کریں، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ جب آئے تھے تو کیا ہوا تھا، ہمارے لیے اگر ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر میں بھی یہ جذبہ ایمانی داخل کرے، تاکہ ہمارے لیے بھی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہو اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔